مدنی چینل بہت میں شوق سے دیکھتا ہوں اور ہمیں اس کے بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہے. تو میرے اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ ہم جب مریض دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو اپنی میڈیسن دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہم روحانی علاج بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ کیا روحانی علاج بھی بتا سکتے ہیں؟ اچھا پھر تو یہ ہمارے پاس آنا پڑے گا، ان کو سیکھنا بھی تو پڑے گا نا. اب آپ نے سمجھا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نفسیاتی اثر ہے، سائیکولوجیکل، کوئی مطلب اس میں آ گیا مسئلہ سائیکولوجی کا، اور چڑھا ہو اس کو جن، اور ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی کو جن کو ماننے سے کتراتی ہے کہ جن کا اثر ہوتا ہو. تو اب اگر آپ نے اس کو نفسیاتی مریض کو چھو کیا، اس نے ڈاڑ کر کے رکھ دیا آپ کو، تو مریضوں کے سامنے جو پھجیتا ہوگا نا، جو بے عزتی ہوگی نا، وہ بھی دیکھ لیں آپ ذرا. تو اس لیے اس کی تو پہلے تھوڑا تربیت دے لی جائے عملیات کی. ہاں اگر واقعی آپ کو معلومات ہے اس میں تھوڑی معلومات ہے کہ بخار میں یہ پڑے اور صاحب وہ فلاں مرض میں یہ پڑے، تو یہ اگر معلومات ہے تو اور آپ کو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بتانے میں حرج نہیں ہے. دعا کا مشورہ دیں ہر مریض کے لیے. آپ بے جھجک یہ کہتے رہیں کہ 111 بار یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں. یہ سارے ڈاکٹروں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یاد رہے نا، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اول آخر ایک بار درود شریف. اور یہ بھی مشورہ دے دیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہو، انشاءاللہ سلامتی ہے، دونوں جہانوں کی سلامتی. تو اس طرح مشورہ دینے سے زیادہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں. یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا، یہ دوسروں کو بھی بھیجے گا کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے. ایک ڈاکٹر کا قصہ مجھے یاد آیا کہ وہ کینسر کا ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ. اس نے کہا کہ ایک خاتون میرے پاس روتی ہوئی آئیں، ایک عورت، اور اس نے کہا کہ مجھے مطلب پہلے ایک چیسٹ میں کینسر ہوا، وہ میں نے نکلوا دیا، اب دوسرے میں ہوا، وہ نکلوا دیا، شاید یہ کہا اس نے، اور یا یہ کہا کہ مجھے چیسٹ کینسر ہے اور آپ ڈاکٹر بولتے ہیں آپریشن سے بھی گزارا نہیں ہے اور تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں اب آپ کا نام سن کے آئی ہوں. بہت رو رہی تھی اور قابل رحم تھی. تو میں نے اس کو تسلی دی، اور میرے ذہن نے بھی کام کیا اس کی رپورٹیں دیکھ کر کہ اب یہ دن پورے کر رہی ہے بیچاری بس، اور اس کو پین کلر گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی، نہ انجیکشن نہ گولیاں، لاسٹ سٹیج تھا اس کا، رو بہت رہی تھی. تو میں نے اس کو مطلب یہ کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس کو مایوس نہیں کیا. مایوس ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے کہ بس دعا کرواؤ، اب تمہارا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، مایوس نہ کیا جائے. تو یہ جو روحانی عملیات کا پوچھا نا، ایسے موقع پر کچھ پڑھنے کا یا کسی روحانی علاج کرنے والے کا اپنے کو، جیسے اپنے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تو بستے لگتے ہیں، کوئی پیسہ تو لیتے نہیں ہے. اب ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی فیضان مدینہ چلے جاؤ، تو وہاں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا آپ کہیں تو کہ عصر کے بعد وہاں چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ جمعرات کو اجتماع میں چلے جاؤ، اجتماع کے بعد یہ تعویذ ملتے ہیں. تو یہ پوچھ کر پہنچ جائیں گے جہاں فیضان مدینہ میں ملتے اجتماع کے بعد ہیں. اپنے کو اجتماع ہی کی دعوت دینی چاہیے جہاں تک ہو سکے، تاکہ اس بہانے اجتماع میں بھی وہ شریک ہو جائے، اللہ کرے کہ اس کو سچی توبہ کی توفیق بھی مل جائے، نہ کی ہو تو سیکھنے کو بھی مل جائے، ثواب ہی ثواب ہے. یہ کہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا یہ دعوت دیں گے تو انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب اس کو روحانی علاج کی طرف
متوجہ کر دیا جائے. اور الحمدللہ اپنے تعویذات کے بستے سے بھی کچھ مریض کینسر کے ٹھیک ہونے کی اطلاعات ہیں، بتاتے ہیں. خیر تو وہ ڈاکٹر نے اس کو مایوس نہیں کیا، کینسر کی مریضہ کو. اس کو کہا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود تنجینا پڑھتی رہیں، پھر آپ اللہ کا کرم دیکھیں. وہ بیچاری چلی گئی. اس کو بولا ڈاکٹر نے اس کو درود تنجینا کا، شاید وہ ڈاکٹر خود بھی عامل تھا، پڑھتا ہوگا نا، تو اس نے اس کو فوٹو کاپی دے دی کہ دیکھو یہ ہے درود تنجینا، آپ یہ پڑھتی رہیں. تو چلی گئی، بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہی مریضہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ نے جو مجھے درود شریف بتایا نا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ میرا درد جو تھا وہ کم ہوا اور الحمدللہ اب ختم ہو چکا ہے. اور اب میرا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے درود تنجینا ہی پڑھتی ہوں. یہ درود تنجینا مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 179 پر ہے، 179. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. تو کینسر کا علاج اس درود شریف سے ہوا، یہ میں نے پڑھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ڈاکٹر صاحبان بھی اور عام صاحبہ بھی پھر یاد کر لیں مدنی پنسورہ 179 صفحہ درود تنجینا. اگر یہ نام یاد نہ رہے درود شریف کا تو اس پر ایک ہی درود شریف ہے، وہ فضائل بھی لکھے ہوئے اس کے. اچھا، اور 178 صفحے پر ایک حکایت بھی لکھی ہوئی ہے درود تنجینا کی جو پرانے بزرگوں سے. چنانچہ علامہ ابن فاکہانی علیہ رحمت اللہ الغنی اپنی کتاب الفجر المنیر میں اس درود تنجینا کے بارے میں ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ زریر علیہ رحمت اللہ القدیر نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے. راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں. لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ پکار کرنے لگے. مجھے نیند آ گئی. خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، اور درود تنجینا بتایا جو ابھی آپ نے سنا تھا. میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا. ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی ابھی درود تنجینا پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے طوفان سے نجات عطا فرما دی. شیخ مجد الدین فیروز آبادی شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں
1000 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.